اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیران انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیر کے دن کی ڈائری توضیح المسائل کہ جس میں ہم پڑھ رہے تھے اذان و اقامت، ہم نے مین جو اذان و اقامت کا طریقہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم نے اس سے متعلق چند احکام پڑھنے ہیں۔ مسئلہ نمبر 907، ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعنی اذان ختم ہوئی چند سیکنڈ کے بعد اقامت کے جملے شروع کر دیں۔ اگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ رکھا جائے تو ضروری ہے کہ اذان اور اقامت دوبارہ شروع سے کہی جائے۔ مثلا آپ نے اذان دی، پھر آپ کوئی کام کرنے چلے گئے، پھر آپ نے کہا کہ چلو بھی میں نے پہلے اذان دے دی تھی اب میں اقامت کرنے، پھر آپ کے لیے ہے کہ آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ پھر معمول سے زیادہ چونکہ وقفہ آ گیا ہے تو ضروری ہے کہ اب آپ اذان بھی دوبارہ دیں اور اقامت بھی دوبارہ شروع سے کہیں۔ اگر اذان یا اقامت میں آواز کو گلے میں گھمائیں اور کیفیت یہ ہو کہ غنہ ہو جائے، یعنی اس طرح کہیں کہ جیسا کہ لہو لعب کی محفلوں میں آواز نکلنے کا دستور ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر غنہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی گنگنانا والی نہ ہو، ٹھیک ہے، غنہ ہو جائے تو اس طرح کہے کہ جیسے کہ لہو لعب کی محفلوں میں آواز کا نکلنا کا دستور ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر گنگنا ہو تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اذان دے رہی ہیں جس اب اس طرح سے کیا ہے، یا تو لہو لہا والے گانا گایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر گانے کی طرح اور محفلوں میں آواز جیسے نکلنے کا دستور ہے اس طرح سے آواز نکل رہی ہے تو پھر حرام ہے، یا اگر آپ فقط گنگنا ہی رہی ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، باقاعدہ اچھی آواز میں صحیح سے الفاظ کو ادا کیا جائے۔ تمام صورتوں میں جبکہ نمازی مشترک وقت رکھنے والی دو نمازوں کو پے در پہ ہوتا ہے۔ مشترک وقت کون سا ہوتا ہے اور وسیع وقت، یعنی مشترک وقت اور مخصوص وقت، دو وقت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مشترک اور ایک ہوتا ہے مخصوص۔ مشترک وقت وہ ہوتا ہے جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، دو نمازیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، ہم ظہر کی نماز ظہر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جب عصر کی اذان ہوتی ہے، جس طرح کے اہل سنت جماعت کے لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آسانی کے لیے رسول خدا نے کیا ہے ہمیں ظہر اور عصر کی کہا کہ ظہرین بھی اکٹھی پڑھی جائے بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاءین بھی ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مصروف تھا یا اس کو یعنی کوئی ایسا کام لاحق تھا کہ جو جس شرعی عذر رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس نے اب نماز کو نہیں بھی میں ابھی نہیں پڑھتی بھی اچھا نہیں ہوں اس طرح، ہاں ہاں پڑھ لوں گی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اگر اس طرح کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کوئی کام مثال کے طور پر وہ ظہر کے ٹائم پہ اس کو عذر لاحق تھا، عذر کون سا تھا، وہ حائضہ تھی، وہ بھی درمیان میں اب ظہر کا وقت کا اذان کتنے بجے ہوتی ہے، 12 سوا 12 پر اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، 12 سوا 12 پہ اذان ہو رہی ہے، ظہر کا وقت ہے، وہ اس وقت حائضہ تھی اور 2 بجے وہ پاک ہوئی ہے۔ اب یہ 2 بجے سے، ٹھیک ہے، 12 بجے کے بعد سے عصر کی نماز کی قضا ہونے کے وقت تک یہ درمیان والا مشترک وقت ہوتا ہے، یعنی وہ نماز کوئی بھی پڑھ سکتے کیونکہ جب بھی نماز پڑھے گی تو پہلے ظہر پڑھے گی پھر عصر پڑھے گی، یہ درمیان والا جو وقت ہے وہ مشترک وقت ہے۔ اور سوا 12 جو 12 سوا 12 جو اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوئی اس وقت وہ ظہر کی نماز کا وقت مخصوص وقت ہے کہ اس وقت میں وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ظہر کی نماز ہی پڑھے گی، اور پھر جب لاسٹ نماز قضا ہونے میں سے 4 منٹ رہ گئے ہوں اور ان 4 منٹ میں وہ 4 رکعت نماز ہی پڑھ سکتی ہو تو وہ عصر کا مخصوص وقت ہوگا، کیونکہ اگر وہ ظہر پڑھے گی تو عصر قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ عصر کا اس کا مخصوص وقت ہے اور سوا 12 12 سوا 12 اس کا ظہر کا مخصوص وقت ہے، اس کے درمیان کا جتنا بھی وقت ہے وہ مشترک وقت کہلاتا ہے۔ تمام صورتوں میں جبکہ نمازی مشترک وقت رکھنے والی دو نمازوں کو پے در پہ ادا کرے، اگر اس نے پہلی نماز کے لیے اذان کہی ہو، پے در پہ سے کیا مراد ہے، پے در پہ یعنی ایک نماز کے فوراً بعد دوسری نماز، اگر اس نے پہلی نماز کے لیے اذان کہی ہو تو بعد والی نماز کے لیے اذان ساکت ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے ظہر پڑھ لی اور فوراً ہی عصر کے لیے ہوگی تو اذان ساکت ہو جائے گی، وہ ایک اذان جو کہی ہے وہ کافی ہے، خواہ دو نمازوں کو جمع کرنا بہتر نہ ہو، یا مثلاً عرفہ کے دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے
اور اگر ظہر کی فضیلت کے وقت میں نماز پڑھے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرنا، چاہے وہ شخص خود میدان عرفات میں نہ ہو، اور عید قربان کی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرنا، چاہے وہ شخص خود میدان عرفات میں نہ ہو اور عید قربان کی رات میں مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کرنا اس شخص کے لیے جو مشعر الحرام میں ہو اور ان نمازوں کو عشاء کے فضیلت والے وقت میں جمع کرے۔ ان صورتوں میں اذان ساکت ہونے کی شرط یہ ہے کہ دو نمازوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، لیکن نفل اور تعقیبات پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان صورتوں میں اذان مشروعیت کی نیت سے اور تعقیبات پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احتیاط واجب یہ ہے ان صورتوں میں اذان مشروعیت کی نیت سے نہ کہی جائے، بلکہ روز عرفہ اور مشعر والی صورتوں کے لیے بیان شدہ شرائط کے ہوتے ہوئے اذان کہنا خلاف احتیاط ہے، اگرچہ مشروعیت کی نیت سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ عرفہ کے دن اور مشعر الحرام کے ہے کہ جب انسان مشعر الحرام میں ہو، ٹھیک ہے، جب انسان مشعر الحرام میں ہے تو اس وقت وہ نمازوں کو عشاء کی فضیلت والے وقت میں جمع کرے، ٹھیک ہے، اس وقت کے اپنے احکامات ہیں۔ اس وقت اگر وہ اذان و اقامت یعنی نمازوں کو جمع کر کے اذان و اقامت کے لیے ایک ہی اذان دیتا ہے تو اگر وہ مشروعیت کی نیت سے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مشروعیت کی